ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سینیٹر فیصل رضا آبدی سے. سینیٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ 40% اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ اپوزیشن کے پاس ہیں، چیئرمین پی ایس سی جو ہیں چودھری نثار وہ اپوزیشن کے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید بہت فرینڈلی اپوزیشن اور حکومت کو بیل آؤٹ کرتی ہے، تو جو ان کیسز کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ تو وہاں پہ نہیں آئیں گے؟ نہیں، میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ان کے ٹاک شوز اٹھائیں تو انہوں نے کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی کبھی کوئی بھی گفتگو کرنے میں. ٹاک شوز کی حد تک نہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس جو ہے وہ ہر چیز ڈسکس ہونے آتی ہے، ہر محکمے سے ڈسکس ہونے آتا ہے. اسٹیل مل بھی وہاں جواب دیتی ہے، پی آئی اے بھی وہاں جواب دیتی ہے. تو یہ تو اگر نہیں لائیں گے یہ چیز سامنے تو خود نااہل قرار دیے جائیں گے نا. پھر لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے گفتگو تو اتنی کی تھی، نکلا کچھ بھی نہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو ہر ایک کو اپنا جو امیج ہے وہ عوام میں صحیح رکھنا ہوتا ہے، کوئی بھی سیاست دان ہو، کیونکہ سیاست دان کی جو ہے وہ ہر جگہ اکاؤنٹیبلٹی، بٹ کسی اور کی نہیں. سیاست دان تو پہلے دن سے ہی جب وہ الیکشن لڑنے آتا ہے اور آخری دن تک جب تک وہ سیٹ پہ رہتا ہے اس کے بعد وہ نکال دیا جاتا ہے، تو وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے اور عوام اس سے جواب طلب کرتی ہے. علاوہ اس کے کہ اس کے پاس ایک سائننگ اتھارٹی ہے، ظاہری بات ہے وہ آئین سازی کر رہا ہے، آئین کے اندر ہر چیز لے کے آ رہا ہے، تو اس کو جواب دینا، اور وہ بے فکر ہو کے عوام کے جواب بھی دیتا ہے اور عوام میں بھی رہتا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. وہ بھی ایک سیاسی پارٹی ہے، پی ایم ایل این ایک سیاسی پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پنجاب حکومت میں موجود ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ 2 پارٹی سسٹم پاکستان میں ہے اور رہے گا. اور دیکھنا اب یہ ہے کہ کون اپنا کردار کس حد تک نبھاتا ہے، اور اس کا فیصلہ آنے والی تاریخ کریے. میں نہیں سمجھتا کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا فرینڈلی ماحول ہے کہ وہ کوئی کیس سامنے آئے اور وہ نہ لے کے آئیں. وہ نہیں لے کے آئیں گے تو اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں صرف چودھری نثار صاحب تو نہیں ہیں، پی ایم ایل کیو کے بھی لوگ موجود ہیں، جے یو آئی کے بھی لوگ موجود ہیں، ایم کے ایم کے بھی لوگ موجود ہیں. اکثر ہم نے بھی جو میٹنگز اٹینڈ کی ہیں اس میں سیٹلمنٹ آف پیراز کافی زیادہ ہوتے ہیں. فیصل رضا آبدی صاحب، ایک اور چیز جو اکثر سامنے آتی ہے کہ جب آپ ٹاک شوز پہ ہوتے ہیں تو ایک سوال آیا تھا ایک ٹی وی چینل پہ کہ آپ پرل کانٹیننٹل میں رہتے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ میں دعویٰ بھی کروں گا اور ریزگنیشن بھی مانگا تھا. کیا ہوا اس کے وقت؟ رہنے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کے پاس یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اور میری حالت اس وقت آپ کے سامنے، مجھے سانس کی تنگی ہے، مجھے پولن الرجی ہے یہاں پہ شدید، اور ایک آپریشن میرا ہو چکا ہے اس معاملے میں. میں اسلام آباد کی فضاؤں میں نہیں رہ سکتا. میرے لیے سب سے محفوظ جگہ تھی راولپنڈی میں پی سی، اور وہ بہت ایک ایئرلی بیسس پہ میں نے لیا ہے، اور 3,000 روپے کے لگ بھگ وہ ایک کرایہ ہے. 90,000 روپے مجھ جیسا آدمی دے سکتا ہے. اگر 78 لاکھ روپے میں ٹیکس دے رہا ہوں تو میں گروپ آف کمپنیز کا چیئرمین بھی ہوں. تو میرے لیے اگر یہاں پہ میں کوئی اپارٹمنٹ لیتا تو اس کا بھی کرایہ 60-70 ہزار روپے ہوتا. تو جاننے آوازیں بہت ہوتی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن کوئی میرا پیسہ نہیں دیتا. اس ملک کے اندر کوئی کسی کو روپیہ نہیں دیتا، یہ آپ یاد رکھیے گا. پوچھتا ہر کوئی ہے، لاکھوں کی بات، کروڑوں کی بات، لیکن دیتا کوئی نہیں ہے. ہاں، مجھ پہ الزام عائد کیا ایک آپ کے صحافی برادری سے تعلق رکھنے، جاوید چودھری ان کا نام تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میری پیمنٹ جو ہے پی آئی اے دیتی ہے. حالانکہ اگر وہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے اور صرف ایک فون کر کے وہاں پتہ کر لیتے تو ان کو یہ نفی ہو جاتی، کیوں یہ تمام پیسے جو ہیں کراچی سے میری کمپنی کے ذریعے کراس چیک کے ذریعے آتے ہیں، اور میں نے انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر اور دوسرے ٹیکس ریٹرن کے اندر اس کو شو بھی کیا. ہاں، میں نے ان پہ کیس کیا 50 کروڑ روپے ہر جانے کا، اور وہ 3 ماہ سے میں تاریخ کے انتظار میں ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ اس کو چلائے اور یہ وہاں پر جواب داخل کریں. لیکن ان کے جواب داخل کرنے میں 1.5 مہینے سے یہ دیری کر رہے ہیں، آگے ٹائم لے رہے ہیں. مجھ سے کسی نے کہا کہ جی معافی تلافی کر لیں. میں نے کہا نہیں، مجھے معافی کی ضرورت نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں پیسے ضرور لوں گا کیونکہ مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، اور یہ میں نے وسیلہ روزگار بنایا اس کو. اچھا سینیٹر فیصل صاحب، آپ نے ایک اور ٹرم کوئن کی تھی، سیاسی اداکار. یہ میڈیا کے لیے تھی، اینکرز کے لیے تھی؟ سب کے لیے تھی جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو کہوں گا کہ میں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم گفتگو ضرور کرتے ہیں، کہیں کہیں ہم بھی نیگیٹو ہیں، ہم حل نہیں ڈھونڈتے. اگر ہم حل ڈھونڈیں اور آواز حق کو آگے لائیں تو میں آپ کو یقین جانیں کہ ہم بہت تیزی سے اس چیز کو چیز کر لیں گے جس کا میں اور آپ ایک مشاہدہ کرتے ہیں. اور سیاسی اداکار کے بعد پھر سیاسی ہدایت کاروں کی بات آئی. اب اس کے اندر پروڈیوسرز بھی ہیں، اس کے اندر کہانی نویس بھی ہیں، اس کے اندر اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں، وہ بھی آتے رہیں گے. لیکن یہ اصلاح اس لیے ہے کہ تنقید برائے تنقید کبھی اچھی نہیں ہوا کرتی. تنقید برائے تعمیر معیاری بھی ہوتی ہے، اصلاح کا موقع بھی ملتا ہے اور دیا جائے. ہمیں ہمارا حق ہے، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے 5 سال کا، ہمیں اس پیرائے میں پورا اترنے دیا جائے. اس کے بعد ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، سب کے سامنے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ عوام فیصلہ کریں گے. آیا ہم اہل تھے تو ہمیں واپس بھیج دیں گے، نہیں اہل ہوں گے تو جی کوئی اور. میڈیا کا ایک کرٹیکل رول تو آپ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ دیر شوڈ بی کویسچننگ میڈیا. ہاں دیکھیں، میڈیا، میں آپ کو بتاؤں کہ اب میڈیا ایک ضرورت ہے اور رہے گا
آنے والے دنوں میں اس میں مزید جدت بھی آئے گی. اور بہت سے لوگ میڈیا میں بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں, اور بہت سی تحریریں اور آپ کے پروگرام سے ہمیں, آپ نے دیکھا نہیں کہیں چیف جسٹس صاحب بھی سو موٹو ایکشن لیتے ہیں تو کہیں صدر صاحب بھی میڈیا رپورٹس پہ فوری طور پہ انکوائری کا حکم دیتے ہیں, کہیں وزیر اعظم صاحب بھی حکم دیتے ہیں, کہیں وزیر اعلیٰ صاحب بھی حکم دیتے ہیں, کہیں کہیں جہاں سیاستدان نہیں پہنچ پاتے نا وہاں صحافی بھائی آج بھی کھڑے ہوتے ہیں. مجھے عارف شہید کا وہ لہو بھی یاد ہے جو 18 اکتوبر کو میرے سامنے شہید ہوئے. تو اب مجھے وہ کوئٹہ کے اندر صحافی شہید ہوئے, یہاں وزیرستان میں بیشتر صحافی شہید ہوئے. تو صحافت اور صحافیوں کو برا کہنا دستور کے اندر صحیح نہیں ہے. صحافت ایک معزز پیشہ ہے. صحافت میں کچھ ایسے اداکار آ گئے ہیں جن کا صحافت سے تعلق نہیں تھا اور انہوں نے اپنے جرنل ایجنڈے کے لیے. سینٹ صاحب, پیپلز پارٹی کی حکومت کی کافی ساری خوبیوں سے تو آپ واقف ہیں, کچھ خامیاں گنوانا چاہیں گے؟ آپ کے خیال میں کیا خامیاں؟ ہماری کافی خامیاں سامنے آئی ہیں, لیکن میں تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے جب گفتگو سنتا ہوں, ہم کیا کریں مجھے آپ بتائیے. آپ بھائی یہاں سے اٹھیں گے اپنے گھر چلے جائیں گے, میں اٹھوں گا میری ماں کو دھڑکا لگا رہے گا رات, جب تک فون کر کے نہیں پوچھے گی کہ لیٹ گئے ہو بیڈ پہ, اس کو سکون تب ملتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم انڈر تھریٹ بہت ہیں, ہم نشانے پر ہیں, ہم ہاٹ کیک ہیں. بہت ساری خامیاں وجہ وقت کی ضرورت بھی ہو سکتا ہے, وہ وقت کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر شاید کہیں پر ہم جان بوجھ کے اگر آنکھ بند کر رہے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہاں وہ ہمارے کارکنوں کی سیفٹی کے لیے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ایک کوئی بہت بڑا اجتماع نہ ہو جو وہ نشانہ بن جائیں غریب, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. PIA محکمہ میرے پاس ہے پولیٹیکل افیئرز کا. میں نے لاسٹ ٹائم آیا اپنے قائد سے کہا جی یہ ملازمین نے دوسرے دور کے رکھے ہوئے, انہوں نے بولا سب اللہ کی مخلوق ہے, پاکستانی ان سب کو کنفرم کر دو. ہم گئے, ہم نے کنفرم کر دیا. ابھی حال ہی میں PIA کے مینجمنٹ نے اور ہمارے قائد نے. سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. سینیٹر فیصل رضا عابدی سے گفتگو کرنے کے لیے بہت سارے موضوعات ہیں اور ایک مختلف قسم کی گفتگو کرنے کے. آج کے پروگرام میں آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.